تب تک حرکت نہ کرے جب تک اس کا امن اور اس کا اذن اس میں شامل نہ ہو۔ وہ ذات اگر چاہے تو پل بھر میں ایک فقیر کو غنی بنا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر چاہے تو ایک بادشاہ کو آنکھ جھپکنے میں جتنی وقت اور جتنی مدت لگتی ہے اس کو فقیر بنانے پر قادر ہے۔ وہ اگر کسی کو دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ اگر ذات کسی کو روک دے تو پھر اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جس کو چاہے زندگی عطا کرے، جس کو چاہے موت عطا کرے، جس کو چاہے چند لمحے عطا کرے، جس کو چاہے عمر کثیر عطا کرے، اور اس ذات کی اس سے بڑھ کر وہ شان کیا ہوگی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات و برکات پر کہ جن کی شان اور جن کے مقام اور جن کی حقیقت کو رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ وہ ذات کہ جن کے لیے رب العالمین نے عالم کون و مکان تخلیق فرمایا۔ درود و سلام حضور کی آل پر، اصحاب و ازواج پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ رب العالمین کا لطف و کرم، انعام اکرام احسان کہ اس نے آج کے اس مقدس دن کے اندر، مقدس لمحات کے اندر عظیم عبادت جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے روئے زمین کی عظیم تر جگہ مسجد کے اندر ہمیں حاضری کا شرف عطا کیا۔ یقیناً ہمیں نیکیوں کی توفیق کا میسر آنا اور نیکیوں کی توفیق ملنا یہ رب العالمین کے کرم سے ہی لازم ہے، کہ اس کا کرم اگر شامل نہ ہوتا تو انسان پائے گھر کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کہ انسان پر جس قدر بھی انعامات اور اکرامات اور احسانات ہیں اسی ذات ہی کے ہیں اور اسی کے کرم ہی کے صدقے ہیں کہ اس کی موسلا دار بارش ہمہ وقت نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ مشرکین پر بھی برس رہی ہے، کفار پر برس رہی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت پر جس کا سورج حق روز طلوع ہوتا ہے اور غریب کی جھونپڑی کو بھی روشنی عطا کرتا ہے، تو یہ یقیناً اس کا فضل خاص ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے اسی حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ رب العالمین کی ذات کس قدر رحیم ہے، اور وہ لوگ کس قدر خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو رب العالمین کا ذکر میسر آتا ہے، کہ جو اپنے لمحے اپنے لمحات زندگی اس کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک بڑھیا کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جو کہ قرآن پاک کی چند ایک تفاسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ذکر خداوندی کی وجہ سے بڑے طوفان سے اور آندھیوں سے اور رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہی، اور اسی طرح وہ شخص جو صرف جذبہ توبہ کے ساتھ، نیت توبہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اولیاء کرام کی وادی کی طرف وہ پہنچ نہ سکا، لیکن رب العالمین نے وہ پہنچتا تو شاید اس کی توبہ قبول ہوتی نہ ہوتی، یہ تو رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن رب العالمین نے رستے ہی میں اس کی نیت کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر اہل اسلام میں کر دیا، اور رب العالمین نے اس پر کرم فرمایا کہ وہ جب اس دنیا سے گیا، جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان اور اسلام کی حالت میں تھا۔ اچھا، رب العالمین کی ذات اس قدر کریم ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ چکے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کے جواب دینے ہیں، لیکن کلمہ اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ اگر کوئی اہل اسلام میں سے، مسلمانوں میں سے، شرط یہ ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہو وہ ایمان
نہیں کہ وہ عالم دین بھی ہو اور اس نے اس دنیا میں ایمان اور اسلام کے قلعے قائم کیے ہوں اور فتوحات حاصل کی ہوں، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ مرتے وقت اس کا اسلام اس کے ساتھ سلامت رہے اور وہ اسلام کے حالت میں اس دنیا سے جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اہل اسلام چاہے جس قدر بھی گناہ گار ہوں، ان کو سزا اور جزا کے بعد رب العالمین ان کے گناہوں کے مطابق جب ان کو سزا دے چکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کرنے کی بدولت چاہے وہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ تو پھر دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، رب العالمین اس کو کس قدر زیادہ انعام عطا فرمائے گا، فرمایا کہ یہ دنیا جو کہ اس قدر بڑی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف ہماری جو ریاست کشمیر ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ
پھر اپنے کمرے میں حجرہ مبارک میں چلے گئے سونے کی نیت سے. حضور علیہ السلام کا درود پاک کی تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سونے لگے. تو جب تھوڑی ابھی نیند انہوں نے کی تھی، ابھی مکمل طور پر وہ آرام میں نہیں گئے تھے، پکی نیند میں وہ گامزن نہیں ہوئے تھے، کچی نیند ان کی چل رہی تھی. چند لمحات کے بعد انہوں نے یہ آوازیں سنی کہ ان کے جو چھت ہے ان کا جو محل کا، اس پر کسی کے ناچنے کی چھٹ پٹ آوازیں آ رہی ہیں. حیرانی کا اظہار کیا کہ اب رات ہے، عشاء بھی ہو چکی ہے، اور پھر یہ بادشاہ کا سلطان کا حجرہ ہے اور اس قدر عظیم کمرہ ہے کہ جس کے باہر نگہبانوں کی بڑی تعداد حفاظت پر مامور ہے. تو یہ کس کی اتنی جرت ہے کہ رات کو سلطان جو کہ امیر وقت ہے، جو حاکم وقت ہے، اس کے آرام میں خلل پہنچائے اور اس کو پرسکون آرام سے بیدار کرنے کی کوشش کرے. تو وہ کھڑکی سے باہر چل کے سلطان ابراہیم بن ادم اور چھت کی طرف مخاطب ہو کر کہا گیا، بندہ خدا تو کون ہے کہ تیری اس قدر جرت کہ تو ایک سلطان کے چھت پر دوڑ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے چھت پر؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک عجیب مخلوقات نمودار ہوئی کہ جنہوں نے اوپر ہی سے اپنے چہرے میری طرف لٹکائے اور کہا کہ سلطان ابراہیم بن ادم، ہم یہاں پر اپنے گم شدہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں. ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ عجیب فلسفہ ہے کہ بھلا اونٹ بھی کبھی چھت پر گیا ہے؟ کوئی پرندہ کہہ دیتے، کوئی چھوٹا جانور کہہ دیتے کہ جس کو اٹھا کر چھت پر لے جانا ممکن ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام مخلوق، کوئی انسان نہیں بلکہ رب العالمین کی کوئی خاص مخلوقات ہے. کہنے لگے کہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ چھت پر اونٹ کا چڑھ جانا اور گم ہو جانا. پہلی بات ہے چڑھ ہی نہیں سکتا، اگر چڑھ جائے تو چھت پر تو گم نہیں ہو سکتا، اس کو ڈھونڈنا تو کوئی مشکل سی بات نہیں ہے. تو آپ کس لیے خواہ میری نیند میں خلل پیدا کر رہے ہیں؟ تو وہ مخلوق آگے سے متوجہ ہوئی کہ ابراہیم بن ادم، ہم کوئی دنیاوی بندے نہیں بلکہ ہم رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور ہم تمہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب ایک اونٹ کو چھت پر لے جانا ناممکن ہے اور محال سی بات ہے، تو اسی طرح تخت پر لیٹے ہوئے رب العالمین کی تلاش بھی انسان میں ممکن نہیں ہے. کہ تو اس قدر دنیاوی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھ رہا ہے اور رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے. تو جو رب العالمین کے معیار کے جو بندے ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہیں، وہ حقیقت میں تخت پر لیٹ کر اور سونے اور جواہرات کے جس میں ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں ہیں، وہ اس طرح کی بستر پر لیٹ کر رب العالمین کو تلاش نہیں کر سکتے، بلکہ رب العالمین کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو بادشاہ نہ ہو بلکہ حقیقت میں مصطفیٰ کے در کا فقیر بن کے آئے. تو اس فقیر کو جو رب العالمین کی ذات نوازشات سے نوازتی ہے، اپنی نوازشات دنیا میں بے شک وہ محتاج ہی ہے، تو اپنی نوازشات سے رب العالمین کی ذات اسے نوازتی ہے، حقیقت میں وہ بادشاہ اس سے محروم رہتا ہے. بلکہ ہمارے امام گزرے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جن کے ہم پیروکار ہیں مذہب میں، وہ ان کے شاگرد خاص کے بہت لائق ان کے اسٹوڈنٹ گزرے ہیں. تو آپ نے فقہ کی ترویج پر اور اس کی تدوین پر بہت زیادہ کام کیا، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں دونوں ائمہ کا آپس میں اختلاف بھی ہوا ہے ان کی ضمانت کی وجہ سے، بڑے نکات تھے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو ہر وقت مسائل لکھتے رہتے ہیں، شرعی مسئلے، کبھی وضو کے، کبھی غسل کے، کبھی مصالح کی چیزوں کے استعمالات کے، اور مختلف قسم کے جو آپ مسائل آپ لکھتے رہتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مزہ
نماز عشاء پڑھ لے اس کے بعد شاید ہی چند ایسے لمحے ہوں گے کہ اس پر اس قدر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ وہ جاگ نہ سکے، بلکہ وہ رحمتوں کے حصار رہتے ہوئے انسان فوراً دین کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ واقعی دین اسلام ایک بڑی عظیم چیز ہے۔ تو ابراہیم نظر کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی حیران ہوا جب انہوں نے یہ کہا، بات بالکل ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام کا کام کیا ہے، پاکستان میں دادا صاحب سے لے کر کسی چھوٹے ولی کی مثال ہے، ولی تو ولی ہوتا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تخصیص نہیں ہوتی، لیکن مقامات کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں تو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے جتنی کوشش کی ہے اور جتنا فخر اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ مقام عطا کیا ہے۔ تو آپ نے اپنے ذہن سے یہ استفسار کیا اور غور کرنے لگے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر میں رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی مقام چاہتا ہوں تو یہ واقعی ضروری امر ہے کہ میں حقیقت میں گوشہ نشینی اور فخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اختیار کروں۔ تو آپ نے اسی وقت صبح اٹھے جب تو اپنی جو سلطنت تھی اسے دستمدار ہو کر ایک الگ جگہ پر گوشہ نشینی اختیار کر دی۔ تو وہ لکھین لکھتے ہیں بلکہ مولانا روم نے مصنوی شریف میں یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب گزرتا گیا، کسی نے ایک دن ان کو دریا کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پرانے کپڑوں میں کیا نام ہے بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور اپنی گدڑی جو کٹی ہوئی ہے اس کو وہ سی رہے ہیں، اور آپ نے پرانی سی سوئی ہے، داغا بھی بہت پرانا اور بدصورت سا ہے۔ تو وہ جو شخص دیکھ رہا تھا کہ یہ حالت حقیقت میں وہ ان کا پرانا وزیر تھا، جب وہ سلطان تھے تو ان کے کافی سارے جو امور حکومت تھے ان کی طرف وہ نظر رکھا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا ابراہیم کی نظر کو اور کہنے لگا کہ بادشاہ آپ بھی بڑے عجیب انسان ہیں کہ آپ دین دار تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ حضور علیہ السلام کی دین کے لیے بے شمار کام بھی کرتے تھے، تو آپ نے سلطنت چھوڑ دی ہے، تو یہ بات جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ میرے وزیر حقیقت میں جو رب العالمین کی تلاش ہے وہ فقر کے بغیر ناممکن ہے۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہی رب العالمین کی تلاش کے لیے ہیں کہ اس کی ذات کو پہچانے۔ یہ تو دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت سی مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، 50 سال 60 سال 100 سال کہہ لیں، اس سے اوپر تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ زندگی تو بالکل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں تو اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ وزیر نہ مانے، کہنے لگا نہیں جی آپ تو صاحب ایمان تھے، نمازی بھی تھے، سب کچھ تھے، تو آپ کو وہ سلطنت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، آپ پر بڑا کرم تھا اللہ تعالیٰ کا، تو آپ بڑی آسائش میں رہتے۔ تو ابراہیم بن ادم گدڑی سی رہے تھے، آپ نے وہی سوئی جو کہ بوسیدہ اور پرانی تھی، آپ نے وہی سوئی اس وزیر کے سامنے جو دریا تھا اس میں پھینک دی، اور وزیر کو خدا کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ یہ جو میری سوئی دریا کے نیچے پانی کی گہرائی میں چلی ہوئی ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ وزیر نے کہا کہ میں آپ کا سابقہ وزیر ہوں، پہلے بات یہ ہے کہ میں تو پابند بھی نہیں، البتہ اگر پابند ہوں بھی تو بادشاہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پانی میں بندہ کوئی چیز ڈھونڈے اور خاص کر سوئی، یا تو بھی وہ پانی کے غوطوں سے مر جائے گا، اتنی دیر وہ پانی میں نہیں رہ سکتا، اور اگر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے تو یہ سوئی چیز ہی ایسی ہے کہ بظاہر اگر دنیا میں کسی چھوٹی سی جگہ پر پھینک دی جائے وہاں پہ خشکی میں یہ نہیں ملتی، تو میں اس کو پانی میں کس طرح ڈھونڈوں گا؟ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں ڈھونڈ کے دوں تو تم میری بات کا اقرار کر لو گے؟ اس نے کہا کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پانی سے سوئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ نکال کے لے آئے۔ تو ابراہیم بن ادم آپ کے کافی سارے جو مناظر تھی تصوف کی وہ طے کر چکے تھے، رب العالمین نے طرف فرمایا ہوا تھا، مچھلیوں کو خطاب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ اے دریا کی ساری مچھلیوں مجھے سوئی فراہم کر دو، اور ساتھ میں یہ نہ کہا کہ مجھے میری سوئی چاہیے، بلکہ یہی کہا کہ مجھے سوئی فراہم کرو، مجھے سوئی چاہیے، مجھے سوئی دو۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، وزیر تو حیرت میں اور کچھ دل ہی دل میں ہنس بھی رہا تھا کہ یہ کس قدر پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، مچھلیاں انہیں سوئی لا کے دیں گی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم بن ادم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اس وزیر نے اپنی آنکھوں دیکھا خواب بیان کیا کہ سمندر کی اس دریا کی اکثریت مچھلیوں کی اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی، اور گویا اپنی زبان حال سے یہ کہنے لگے کہ ابراہیم بن ادم آپ کو جو سوئی پسند ہے آپ وہی لے لیں۔ ابراہیم بن ادم اپنے وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میرے وزیر بتا کہ دنیا کی بادشاہ زیادہ مجھے
روشنشینی اختیار کرنا چاہتا ہوں. والدہ نے اجازت دے دی. والدہ کا دل ہے جو ویسے بھی بڑا ہی نرم ہوتا ہے, نرم مزاج ہوتی ہے مائیں,